اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، انسان جب سفر کرتا ہے تو راستے کے خطرات کے لیے حفاظت کی تدبیریں بھی اختیار کرتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک بڑا سفر ہے، اس کے ارد گرد بھی بہت سارے خطرات ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے اب تو دنیا میں خطرات ہی کا موسم ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے دنیا میں خطرات ہی کا موسم ہے، خوف اور پریشانی کا ہی موسم ہے۔ تو جب آدمی چھوٹا سفر بھی کرتا ہے تو حفاظت کی تدبیریں کرتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک سفر ہے جو انسان کو درپیش ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے حفاظت کی تدبیر نہ دے اور پیارا نبی اپنی امت کو حفاظت کی تدبیر اور نقشہ نہ دے کے جائے؟ تو انسان ہے، حالات سے خوف زدہ ہوتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے اور اسے حالات پریشان بھی کرتے ہیں، اندر سے بے چین بھی کرتے ہیں، وہ اپنے اندر خوف بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ گوشت پوش کا بنا انسان بڑا کمزور ہے، حالات کا اثر لیتا ہے۔ اگر خوف والے حالات ہیں تو اپنے اندر خوف محسوس کرنے لگتا ہے، پریشانیوں کے تذکرے سنتا ہے تو یہ پریشان ہونے لگتا ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہاں تو ہر طرف صدا ہی یہی ہے، ہر طرف سے صدا ہی یہی ہے۔ تو ایک تو آج کا یہ انسان اپنے انداز سے حفاظت کی تدبیریں کرے، وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی اجازت ہے کہ تدبیر کر لے، لیکن دل کی مضبوطی کے لیے ایک تدبیر محمد رسول اللہ نے بتائی ہے کہ یہ بھی ایک حفاظت کی بہت بڑھیا تدبیر ہے، حفاظت کی ایک بہت بڑھیا تدبیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والی مصیبتوں کا اور آفتوں کا راستہ روک لو، باڑ لگا دو حفاظت کی، اپنے آپ کو اس کو محفوظ کر لو، بالدعاء والتضرع، دعائیں کر کے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر۔ جسے اللہ رب العزت یہ دعا کا اسلحہ چلانے کی توفیق دے دے، اس کا دل بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے دل کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، اندر سے بڑا مضبوط۔ جیسے آدمی کے پاس کچھ حفاظت کی شکلیں ہوں، تدبیریں ہوں، تو اندر سے ایک دل ہوتا، اطمینان ہوتا، یار یہ ہے نا، باہر کھڑا ہے، دیواریں موٹی ہیں، باہر حفاظت کرنے والے موجود ہیں، میں نے سارے حالات کا جائزہ لے لیا پہلے سے حفاظت کے لیے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ تو کچھ دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب مسلمان اللہ سے دعائیں کیا کرتا تھا، اس کا اندر سے دل مطمئن ہوا کرتا تھا، بڑی ہمت اور بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، کمزوری اسے پریشان نہیں کرتی تھی، اور حالات کی وجہ سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوتا تھا کہ مایوسی ہو جائے، بلکہ بس اوقات یہ نادان اس خوف کے ماحول میں ایسے فیصلہ کرتا ہے کہ ساری زندگی پچھتاتا ہے۔ کتنے ہیں جو اس ملک سے اس لیے چلے گئے کہ یہاں حالات صحیح نہیں ہیں، وہاں جا کر اولادیں ہاتھ سے نکل گئیں تو پچھتاتے رہ گئے، اولادیں ہاتھ سے نکل گئیں پچھتا رہے ہیں، کیوں چلے گئے تھے؟ تو خوف کے عالم میں بس اوقات آدمی ایسے نادانی کے فیصلے کرتا ہے کہ ساری زندگی پچھتاتا ہے۔
تو اللہ کے رسول نے حفاظت کا ایک نقشہ بتایا ہے. انسان اپنے انداز سے نقشے بناتا ہے نا حفاظت کی اپنے ہاں ایک اپنے خیال سے ایک شکلیں بناتا ہے. اور ایک اللہ کے رسول نے بتایا ہے الدعاء سلاح المومن، دعا بھی مومن کا اسلحہ ہے. وعماد الدین ونور السماوات والارض، یہ مومن کا اسلحہ ہے دعا، جس سے اس کی ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، عزت کی بھی، مال کی بھی، جان کی بھی، اولاد کی بھی، بہت ساری نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اس ہتھیار کے استعمال کرنے سے. بلکہ جسے اللہ رب العزت دعا مانگنے کا سلیقہ دے دے اور وہ ہدایت ہی مانگتا رہے، ہدایت بھی مانگتا رہے، تو کل یہ معذور لوگوں میں شامل ہو جائے گا. اے اللہ تجھ سے میں نے گناہوں سے بچنے کی دعائیں تو کی تھی، میں تو یہی کر سکتا تھا. تو یہ معذور سمجھ کر اسے بخشش ہو جائے گی کہ دعا تو کر رہا تھا. تو ایسا بڑا ہتھیار ہے الدعاء سلاح المؤمن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا ایک ایسی بڑی دولت ہے جو حالات آ چکے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مفید ہے، اور جو حالات آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا بڑی مؤثر ہے. موجودہ حالات کے لیے بھی، اور جو خطرات منڈلا رہے ہیں میری زندگی میں، یا جو اندیشے ستا رہے ہیں مجھے، یا جن سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان کے لیے بھی بڑی مفید ہتھیار ہے. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا ایک ایسی بڑی دولت ہے لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیر بھی دعاؤں سے ٹل جایا کرتی ہے. تقدیر بھی دعاؤں ہی سے ٹلتی ہے. ولا يزيد في العمر الا البر وان العبد ليحرم الرزق بذنبه يصيب او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تقدیر ٹلے گی تو صرف دعا سے، زندگی میں برکت ملے گی، عمر بڑھے گی تو نیکی سے، اور رزق کی برکتوں سے محروم ہوگا تو گناہوں کی نحوستوں سے. کتنی بڑی بات فرمائی ہے. ہاں، فرمایا تقدیر ٹلتی ہے دعا کے ذریعے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے نیکی کی برکت سے، اور گناہ کی نحوست سے رزق کی برکتیں چلی جاتی ہیں، رزق چھن جاتا ہے، یا تو بندش ہی ہو جاتی ہے، دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، یا بندش نہیں بھی ہوئی، آ تو گیا لیکن اس کے اندر نفع کوئی نہیں ہوا. اللہ برکت لے لے. تو میرے عزیزو، دعا بہت بڑا ہتھیار تھا اہل ایمان کا، بہت بڑا ہتھیار. اور اللہ اپنے بندوں کو بہت پیارے انداز میں اپنی طرف متوجہ فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں کہہ دیں میں تو بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں فریاد قبول کرتا ہوں جو مجھے بلاتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ. اور اللہ جب فریاد رسی کرے، فریاد رسی کر لے، پھر کہاں کی بندشیں اور کہاں کی رکاوٹیں اور کہاں کی مشکلیں اور کہاں کا خوف سب چھٹ جایا کرتے ہیں. اس کا در ہم بھول گئے نا، تب تو ساری دنیا کے بیکاری اور فقیر بن گئے. کوئی قبروں سے مانگ رہا، کوئی پتھروں سے مانگ رہا، کوئی درختوں سے مانگ رہا، کوئی کافروں سے مانگ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا گرا ہے یہ نادان انسان. ہاں، کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہے. ہاں،
جس در سے لینا تھا جب اس در سے نہیں لینا سیکھا تو پھر ذلیل ہی ہوگا، پھر پتھروں سے مانگے گا، پھر مردوں سے مانگے گا، پھر درختوں کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، پھر کافروں کے جوتے سیدھی کرے گا، اس کے در کا فقیر اور بھیکاری بنے گا۔ وہ در تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ المہیمن، محافظ ہے۔ العزیز، سب سے طاقتور ہے۔ القوی، بڑا زور آور ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اس کے در سے آتی ہے۔ وہ نہ چاہے تو درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہ نہ چاہے تو سمندر کے قطرے بھی حرکت نہیں کر سکتے، وہ نہ چاہے تو زمین کا ایک ذرہ اور درخت کا ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ کون میری زندگی بنا سکتا ہے؟ تو وہ ذات ہے، جب مسلمان اس کے در کو دیکھ لیتا تو سب سے بے نیاز ہو جاتا، سب سے بے نیاز۔ اس کے در سے لینے کی عادت تھی مسلمان، اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ایسا پیارا سخی ہے، وہ کہتا ہے جو جتنا مجھ سے زیادہ مانگتا ہے میں اتنا اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کوئی سخی ہو دنیا کا، کتنی مرتبہ اس سے مانگا جائے، دو چند مرتبہ جھٹکنے لگتا ہے، طبیعت پہ ماتھے پہ بل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ملاقات سے کترانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اللہ ہے، وہ کہتا ہے جو جتنا مجھ سے زیادہ مانگتا اتنا پیار کرتا ہوں، اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس پہ غضبناک ہوتا ہوں۔ اور آج کا یہ مسلمان سب سے مانگتا ہے، نہیں مانگتا تو اللہ سے نہیں مانگتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اللہ سے مانگنا شروع کرتے تو بس اوقات 5 گھنٹے مانگا کرتے تھے، اور میں ہوں جب مانگنے لگتا ہوں تو 5 منٹ بھی مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ 5 منٹ بھی مانگنا مشکل، نبی 5 گھنٹے مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں یقین تھا جو کچھ ملے گا اسی در سے ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں نہیں، یہ تو ایک رسم پوری کرنا ہے، ملے گا تو وہاں سے جب میں چاہوں گا۔ نبی کا تو اعتماد یہی تھا نا کہ جو کچھ ملے گا اس کے در سے ملے گا، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر مجھے بھی یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ملے گا اس کے در سے ملے گا بس، تو پھر دعائیں مانگی جائیں گی، پھر مزہ آئے گا مانگنے میں۔ پھر 5 منٹ نہیں، کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں ملنا اس سے۔ جیسے آج جن شکلوں سے مجھے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، گھنٹے لگتے نہیں لگتے؟ جہاں سے مجھے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں اور اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا وقت لگایا جاتا ہے، کیونکہ ان شکلوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے گھنٹے جاگنا بھی آسان، گھنٹوں محنت کرنا بھی آسان۔ اللہ کرے اللہ ایمان کی وہ آنکھیں نصیب فرما دے کہ جس سے یہ نظر آئے کہ ہوگا تو اللہ کے در سے ہوگا، پھر اس کے سامنے گھنٹے لگانا آسان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے، اللہ کا رسول کہا کرتے تھے لا تعجزوا فی الدعاء من الدعاء، دعا سے عاجز نہ بننا۔ اور پھر نبی فرماتے آج تک کوئی بھی دعا کے ساتھ ہلاک نہیں ہوا۔ کوئی دعا مانگتا ہو اور پھر وہ ہلاک ہو گیا ہو، نامراد ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا سے عاجز نہ بننا۔ اب تو اس سے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے بسا اوقات۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ فرمایا جو دعائیں نہیں کرتے متکبر ہے، متکبر۔
کتنے دیکھے ہیں جو تکبرانہ انداز میں دعائیں کرتے ہیں، جیسے انہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، بے نیاز ہیں۔ اللہ نے دے کیا کچھ دیا، اپنے اوقات ہی بھول گئے۔ ہاں، اللہ نے کچھ نعمتوں کا سلسلہ کیا شروع کر دیا، اپنے اوقات ہی بھول گئے کہ مانگنا ہی چھوڑ دیا، ہاتھ ہی نہیں اٹھتے ان سے۔ اللہ بڑا بے نیاز ذات ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ۔ جب وہ ایسے متکبروں کو پکڑتا ہے اور ذلیل کرنے پہ آتا ہے، وہ رسوا کرنے پہ آتا ہے، دنیا نقشے دیکھتی ہے، دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ اتنا ہے کہ نسلیں کھائیں گی، اللہ اسی نسل میں فقیر بنا دیتا ہے۔ ایسی صحت ہے اور ایسا ہے، اللہ بستروں پہ ڈال دیا کرتا ہے۔ ہاں، عاجز بن کے رہیں، اس کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ پیش آئیں، عاجزی نیاز مندی اس کو دکھائیں، فقیر بنے اس کے سامنے، فقیر بنے، مخلوق کے سامنے بے نیازی دکھائیں، خالق کے سامنے تو فقیر بنے۔ انتم الفقراء، تم فقیر ہو، یوں مانگو جیسے فقیر مانگا کرتا ہے، یوں احتیاج ظاہر کرو جیسے منگتا ہے منگتا، اس کا سراپا بتاتا یہ بیکاری ہے۔ تو اللہ کے سامنے بھی اس انداز میں عاجزی دکھاؤ، انداز، بول، ہاں، لب و لہجہ۔ فقیر جب بیکاری مانگتا ہے تو اس کا لب و لہجہ بتاتا ہے یہ فقیر ہے۔ اس انداز سے اللہ سے مانگو اور مانگتے ہی چلے جاؤ، مانگتے ہی چلے جاؤ۔ تو میرے عزیزو، اس خوف زدہ موسم کے اندر جو تدبیر اختیار کرنے کی ہے وہ دعا کی تدبیر ہے۔ صرف تبصرے، تجزیے، خبروں سے تو آپ اور خوف زدہ ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے، بلکہ جتنی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ بھی ختم ہونے لگ جائیں گی۔ جب آدمی خوف زدہ ہوتا ہے تو اندر کی صلاحیتیں مرنے لگتی ہیں، اندر کا جذبہ، ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، اندر کی صلاحیتیں پارا پارا ہونے لگتی ہیں خوف کے ماحول میں۔ تو بجائے خوف زدہ ہونے کے، بلکہ بعض لادان ایسے غلط فیصلے، چلو ایک ملک سے کافروں کے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں، ہاں فلاں ملک میں جا کے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے پیٹ جو بھر جائے آپ کا، لیکن یہ کوئی ضمانت نہیں کہ تمہارے بچوں کا ایمان بھی بچ جائے، ہاں، تمہارے بچوں کا ایمان ہی بچ جائے، تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے پاس محفوظ ہو جائیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا، میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا کافروں کے ملکوں کی رہائش۔ ہاں، پڑھنے کی اجازت دی، تعلیم کی اجازت دی، ضرورت کے لیے جانے کی اجازت دی، لیکن مستقل رہائش کی اجازت میرے نبی نے پسند نہیں فرمائی۔ بعد کہتے ہیں وہ تو بڑا نیک ہو گیا وہاں جا کر، ہاں مانا کہ ایک نیک ہو گیا، لیکن یہ دیکھو مرتد کتنے ہو گئے، اسلام کتنے چھوڑ بیٹھے، اسلام چھوڑ کتنے بیٹھے۔ آپ تو یہاں بڑی احتیاط کرتے ہیں، اگر 100 بسکٹوں میں سے ایک بھی زہریلا بسکٹ ہو اور پتہ کوئی نہیں کہ اس میں ایک کون سا ہے، تو ایک بھی نہیں کھاتے، زہریلا ہے، حالانکہ 99 ٹھیک ہے، ایک زہریلا لیکن نہیں کھاتے، مر جائیں گے مر جائیں گے۔ یہاں تو اتنی احتیاط ہے، ہاں اتنی احتیاط، کہہ دو نا یار 99 تو ٹھیک ہے، کوئی کھاتا رہے کوئی کچھ نہیں ہوگا، نہیں زہریلا ہے، جان چلی جائے گی۔ تو وہاں اتنا احتیاط، اور ایمان دین کے معاملے میں کبھی نہیں سوچا۔ کتنے بے دین ہو گئے، ہاں کتنوں کی بیٹیاں ماں باپ کی نہیں رہی، کتنے جو یہاں سے گئے جن کی اولادیں ان کی نہیں رہی، اور کتنے ہیں جو ماتم کر رہے ہیں کہ ہم کیوں چلے گئے تھے، جن کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں۔ تو فیصلہ وہ کریں جو اللہ کا رسول بتا رہا ہے، حفاظت کریں، حفاظت، اس سے بڑی ہمت بڑھے گی، ہمت بڑھے گی، ہمت بڑھے گی، طاقت آئے گی، آپ اندر سے خوف زدہ نہیں رہیں گے، ہمت سے کام کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اسلحہ ٹھیک ہو لیکن قوت بازو نہ ہو،
یا اسلحہ بھی ٹھیک ہو، قوت بازو بھی ٹھیک ہو، لیکن درمیان میں رکاوٹ آ جائے تو نشانہ صحیح نہیں لگتا نا. تو تینوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، اسلحہ بھی ٹھیک ہو، قوت بازو بھی ہو، درمیان میں رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، تاکہ چیز نشانے پہ چلی جائے. ہاں، چیز نشانے پہ چلی جائے. دعا کا مضمون بھی ٹھیک ہو، اسلحہ ٹھیک ہو، دعا کا مضمون بھی ٹھیک ہو. اور دعا کا اسلحہ چلانے اس کے اندر قوت بازو ہو. کیا مطلب؟ وہ پورے اعتماد اور یقین سے اللہ سے مانگے. یعنی صرف اسلحہ ٹھیک ہو یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ قوت بازو بھی ساتھ نہ ہو. اور صرف قوت بازو بھی کافی نہیں ہے، اسلحہ بھی ٹھیک، قوت بازو بھی ٹھیک، درمیان میں رکاوٹ کوئی نہ ہو، جہاں گولی پہنچانا چاہتا ہے رکاوٹ بھی نہ ہو. اسی طرح میرے عزیزو، دعا کا مضمون ٹھیک ہو، حرام نہ مانگے، ناجائز نہ مانگے، حرام نہ مانگے، ناجائز نہ مانگے، قطع رحمی نہ کرے، مضمون ٹھیک ہو. اور ساتھ جو دعا کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہو، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط بتائی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پورا اعتماد تو کرے. بے دلی کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے، بلکہ دعائیں کر رہا، دعائیں صرف بولی جا رہی ہیں، مانگنا تو آتا ہی نہیں اسے. دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے. دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعائیں مانگنے کا نام ہے. دعا مانگا کرے کہ جو زبان بھی کہہ رہی دل بھی وہی کہہ رہا، اور جس کے سامنے فریاد پیش کی جا رہی اندر سے یہ کہہ رہا کہ میرا معاملہ حل یہیں سے ہونا ہے اور میں نے حل یہیں سے کرانا ہے. جیسے بچہ ہاں روتا ہے نا تو ماں کی چھاتی میں جوش آتا ہے، ہاں ہاں اور روتا ہے. تو بچے سے سیکھ لیں، بچے سے سیکھ لیں. جب روئیں گے اللہ کے سامنے، رونے کی شکل بنائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. بچے کو کتنا اعتماد ہوتا ہے اپنی ماں پر. اگر تھپڑ اسے گلی میں بھی لگے، سڑک پر بھی لگے، حالانکہ ماں اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے زبان سے بول نکلتے تو یہ اماں، یہی آواز دیتا ہے، ماں کو آواز دیتا ہے. کیوں؟ اس کے دل کے اندر یہ اندر بات بیٹھی ہے کہ میری جائے پناہ اور حفاظت کی جگہ صرف ماں کی گود ہے. ہاں؟ تو مومن 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 جب اسے مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، خوف آتا ہے، تو وہ اللہ کو اندر سے پکارتا ہے کہ میری جائے پناہ تو اللہ کا در ہے. وہ اندر سے پکارتا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر اعتماد کر، پورے طور پہ پورے اعتماد سے مانگ، پھر ملے گا. پھر جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، تو اسلحہ مضمون بھی ٹھیک ہو اور اعتماد اور یقین سے مانگی بھی. اور تیسری چیز بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دعا کا مضمون بھی ٹھیک ہوتا ہے، مانگنے والا بھی پوری توجہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن بیچ میں رکاوٹ ایک ایسی ہوتی ہے کہ دعائیں اوپر اٹھتی نہیں، دعائیں اوپر اٹھتی نہیں. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اوقات مقبول گھڑیوں میں بھی، مقبول گھڑیوں کے اندر بھی جب بندہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس دعائیں کو روک لو جب تک کہ یہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے جس میں قطع تعلق ہے، قطع رحمی ہے، ماں باپ کو ستانا اور پریشان کرنا ہے. ہاں؟ تو بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں اوپر اٹھتی بھی نہیں. تو مضمون بھی ٹھیک ہو، اعتماد بھی پورا اپنے اللہ پر، اور رکاوٹ بھی ختم کر دے، پھر دیکھیے پھر اس کی دعا ہی دعا ہے، پھر اس کی دعا قبول ہو گئی. اور جسے اللہ اس انداز سے مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما دے، اسے جو فوراً اور نقد دعا کی قبولیت کا اثر ملتا ہے وہ دل کا اطمینان ملتا ہے. جب آپ بھی کسی سے ملنے جاتے ہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے تو ایک بات تو طے ہوتی ہے، ملاقات تو ہو گئی، اب بات بھی بن جائے گی. موبائل تو مل گیا، اب بات بھی ہو جائے گی، رابطہ ہو گیا، اس سے رابطہ ہو گیا.
تو جب اللہ سے دعاؤں کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ اطمینان ملتا ہے، رابطہ ہو گیا تو اس سے اندر سے مضبوطی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس ہتھیار کو استعمال کریں اللہ سے مانگنے کا، اور خوب مانگیں، خوب مانگیں، اور پورے اعتماد سے مانگیں، اور مانگتے ہی چلے جائیں، وہاں سے ملے گا۔ بددلی سے نہ مانگے، غفلت میں نہ مانگے، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، وہیں سے ملے گا، اسی کے در سے ملے گا۔ حجاج ایک وقت بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور ایک شخص سر کی آنکھوں سے محروم، بینائی سے محروم، وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ تو حجاج کے کانوں میں آواز پڑی کہ وہ اللہ سے بینائی مانگ رہا ہے، لیکن جس انداز میں مانگ رہا ہے تو حجاج دل میں سمجھ گیا کہ اسے کچھ نہیں ملنا۔ حجاج نے کہا، دیکھ میرے طواف ختم ہونے سے پہلے اگر تجھے بینائی نہ ملی تو سر قلم کر دوں گا۔ اور حجاج تھا بھی ایسا جو کہتا وہ کر بھی دیا کرتا تھا۔ یہ مانگ تو بینائی رہا تھا، اب تو جان کے لالے پڑ گئے۔ اب جو اس نے مانگا اور خوب مانگا، خوب مانگا، اور طواف مکمل ہوا تو اس شخص کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ حجاج کہنے لگا، جیسے تو مانگ رہا تھا ساری زندگی مانگتا کچھ نہیں ملنا تھا، جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا ساری زندگی مانگتا رہتا کچھ نہیں ملنا تھا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب کوئی آدمی ٹوٹ کر تڑپ کے مانگتا ہے اللہ اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے۔ مانگنے میں کمی ہے، وہاں سے دینے میں کمی کوئی نہیں، مانگنے میں کمی ہے۔ تو مانگیں اس سے، اور پورے اعتماد سے مانگیں، پورے اعتماد سے مانگیں۔ اوقات تلاش کریں کس وقت میں اکیلے اللہ سے مانگ سکتا ہوں۔ بہت مبارک گھڑیاں ہیں رات کی تنہائیوں کی، کون مشکلات میں نہیں ہے اس وقت؟ ہر آدمی کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر مشکل آئی ہوئی ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پہ مشکل آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہاں، مشکلات میں ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں بظاہر بچنے کی کوئی شکل نہیں، لیکن کچھ اس انداز میں دعائیں کی کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام پر جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو ہاتھوں کو اٹھاتے، آسمان کی طرف چہرہ کرتے اور کہتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مانگتے ہی چلے جاتے، مانگتے ہی چلے جاتے۔ تو پیارے نبی نے دروازہ کس کا کھٹکھٹایا؟ اللہ کا، اللہ کا۔ در بتا گیا نا، یہاں کھٹکھٹاؤ، یہ کھلے گا، اور جب تک نہیں کھلے گا ہم کھٹکھٹاتے ہی رہیں گے۔ وہ تو سخی ہے، سخیوں کا در ہے، وہ تو ضرور کھولتا ہے، سخیوں کا در ہے، وہ ضرور کھولتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسے وہ قدیر ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ دینا بھی جانتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جیسے وہ قدیر ہے، دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن رحیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ ماں بھی بسا اوقات بچے کو فوراً نہیں دیتی جو بچہ مانگتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں ماں اس کو اس سے بہتر چیز دے دیتی ہے۔ مانگ اس کریم رہا ہے اور اماں اسے سیب دے رہی ہے، ہاں، اس لیے کہ ماں اس پہ شفقت کھاتی ہے نا۔ تو کبھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کا رنگ یہ ظاہر ہوتا ہے قبولیت کا کہ جو مانگ رہا وہ نہیں، اللہ نے اس سے بہتر چیز دے دی۔